شیعت کی طاقت کیا بنی؟ اکٹھا ہونا۔ اب سوال ہے کہ معصوم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، یہ تو ایک پریکٹس کا نظام دیا نا آپ کو کہ مجلس پہ آؤ، فرش ازا پہ آؤ، بیٹھو، لیکن مولا غیبت صغریٰ پھر غیبت کبریٰ۔ اب ایک ایسا زمانہ آیا کہ شیعہ اپنے امام سے مل نہیں سکتا، تو کیا امام تشیع کو یتیم بنا کے چلے جائیں گے؟ کوئی نظام دے کر نہیں جائیں گے شیعوں کو، جس کو ہم نظام ولایت بولتے ہیں؟ کیا نظام ولایت صرف علی ولی اللہ کا نام ہے؟ کیا آپ بولو میں نظام ولایت سے تعلق رکھتا ہوں؟ بھئی کون سا نظام ولایت؟ نظام کا مطلب ہے ایک ایسا نظام جس میں شیعہ شیعہ کے ساتھ کیا رہے؟ جڑا رہے نا، منظم رہے، متحد رہے، اور ایک طاقت بن کے معاشرے میں ابھرے۔ یہ تو پھر اہل سنت کا عقیدہ ہو گیا کہ رسول خدا کوئی نظام دیے بغیر امت کو کیا کر کے گئے؟ چھوڑ کر گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا خلیفہ کشی ہوئی، بادشاہت کا نظام آیا، نواسگان رسول کو قتل کر دیا گیا، امت کے اندر اتنے فرقے بنے کیونکہ رسول خدا ہمیں کوئی نظام دے کر نہیں گئے تھے۔ یہ سارے اعتراضات کہاں پلٹیں گے؟ اللہ پہ سوال ہوگا، رسول پہ سوال، یا رسول اللہ آپ امت کو دین تو دے کر جا رہے ہیں، نظام کون سا دے کر جا رہے ہیں؟ امت چلے تو کیسے چلے؟ اے فرزند رسول امام زمان، آپ غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، مولا کون سا نظام دے کر جا رہے ہیں؟ شیعوں کے اندر اختلافات ہیں، اتحاد نہیں ہے، مختلف مسائل ہیں، ہم مختلف حکومتوں کے اندر رہتے ہیں، کیا معصوم کو علم غیب نہیں تھا کہ کوئی شیعہ پاکستان میں رہے گا، کوئی ہندوستان میں رہے گا، کوئی ایران میں رہے گا، کوئی عراق میں ہوگا، کوئی بحرین میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا؟ تو ہم اگر ولایت کفر کے اندر رہتے ہیں تو ولایت کفر میں رہتے ہوئے ولایت علی کو کیسے بچائیں؟ اگر میرا بچہ علی کی ولایت میں رہے تو یہ کیسے رہے؟ 4 مجلسوں میں یہ ولایت میں آ جائے گا۔ یہ مومن ہے، بیمار ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ یہ بیوہ ہو گئی، اس کا راشن کون دے گا؟ یہ جوان ہے، اس کو ایجوکیشن سسٹم چاہیے، ایجوکیشن سسٹم کون بنائے گا؟ کہیں پہ 10 شیعوں کو مارا گیا، کہیں پہ 10 شیعوں کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا، کہیں پہ لاشیں گرائی گئیں، 2 مہینے کے لیے پورے پارا چنار کو بند کر دیا گیا کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں، 2 کروڑ اپنے مومنوں کے لیے راستہ نہ کھلوا سکیں۔ پھر کس کام کا یہ نظام ولایت؟ پھر کس کام کا وجود تشیع کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مسئلہ حل نہ کر سکے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے اہل بیت کو نظام دے کر نہ جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ نظام دے کر گئے ہیں، لیکن ہم نے اس نظام کو آج تک سمجھا نہیں ہے۔ یہ عزا، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ آپ کو ملانا، یہ ٹریننگز دینا، یہ ایثار کا جذبہ، یہ سخاوت کا جذبہ، یہ ڈیلی جو اہل بیت آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ کسی چیز کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہم ہیں نظام امامت کے۔ نظام امامت مطلب شیعہ معاشرہ بغیر لیڈر کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر شیعہ ہو لیڈر نہ ہو، یہ نظام ولایت نہیں ہے۔ نظام ولایت مطلب نظام حکومت۔ شیعہ بغیر حکومت کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ شیعہ کو اہل بیت نے کبھی بھی بغیر لیڈر کے چھوڑا نہیں ہے۔ پہلے امام دوسرے، دوسرے امام تیسرے، تیسرے امام چوتھے۔ آپ کوئی بھی زمانہ نہیں دیکھو کہ امام نے شیعوں کو بغیر لیڈر کے کیا کیا ہو، چھوڑا ہو۔ مولا غیبت صغریٰ میں جا رہے ہیں، پہلا نائب، دوسرا نائب، تیسرا نائب، چوتھا نائب، اب غیبت کبریٰ مولا کون سنبھالے گا؟ تشیع کا نظام نہیں چل سکتا بغیر لیڈرشپ کے۔ 500 شیعہ ہوں لیڈر ہونا چاہیے، 1000 شیعہ ہوں لیڈر ہونا چاہیے۔ کہاں پر؟ آؤ قرآن میں سورہ بقرہ، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب اسپیسیفک وہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا مطلب خیر و خیرات دو، اب اس میں خمس بھی آ جاتا ہے، مختلف جو مطلب اپنے مال سے کیا نکالو؟ پیسہ نکالو۔ پھر کہا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ کیوں نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین، سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، حالانکہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ کہ نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ ایک بار بھی قرآن میں نہیں آیا کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ اذانوں میں کیا؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہے، نماز کو قائم کرو۔ یہ کیوں نہیں کہا پڑھو؟ پڑھنا آسان ہے، قیام صلاۃ مشکل ہے۔ ہاں پھر دوسری آیت میں آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ مدد مانگو کس سے؟ صبر سے۔ مدد مانگو کس سے؟ نماز سے۔ پھر کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
یہ جو نماز ہے یہ بہت گراں قدر چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، صرف وہی کر سکتا ہے جس کا قلب کیا ہو، خاشع ہو۔ اب اللہ نے دو چیزوں کو کمپیئر کیا، یہ قرآن ہے، صاحبان حکمت کے لیے نشانیاں ہیں، فرمایا ایک صبر، دوسرا نماز، کہ یہ جو نماز ہے یہ صبر سے زیادہ مشکل ہے، اور اس پہ عمل وہی کر سکتا ہے جس کا قلب کیا ہو، خاشع ہو، متواضع ہو، مطیع ہو، اطاعت گزار ہو، یہی بندہ اس نماز پہ عمل کر سکتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبر مشکل ہے یا نماز؟ اللہ کہہ رہے نماز، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ یہ بہت بڑی ہے، اس پہ وہی عمل کر سکتا ہے جس کا قلب مطیع ہو، عباس کی طرح، حبیب ابن مظاہر کی طرح، میثم تمار کی طرح، ہانی ابن عروہ کی طرح، مالک اشتر کی طرح، جس کا قلب خاشع ہو وہ عمل کر سکتا ہے۔ پریکٹیکلی دیکھو تو صبر مشکل ہے۔ میں آپ کو کہوں آپ کے پاس دو آپشن ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یا آپ کروڑ پتی ہو، آپ کو ایک دن میں 0 پتی بنا دیا جائے، کس پہ مشکل ہے صبر کرنا؟ مال کے کھونے پر۔ آپ کو بولا جائے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں کہ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے، موت پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کیونکہ جناب نماز پڑھ لیتا ہوں، ہماری موت مت لائیے۔ بینک سے نکلے پیسے تھے، ڈکیت پیسے چوری کر کے لے گیا، میں آپ کو کہوں اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ بیٹا بیمار ہے، ہو سکتا ہے مر جائے، اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ تو جہاں جہاں دیکھتے ہو صبر مشکل ہے۔ 18 سال کا کڑیل بیٹا مر جائے، اس پہ صبر کرنا آسان ہے یا نماز پڑھنا؟ آپ کہیں گے مولانا صبر کرنا مشکل ہے، نماز کیا ہے؟ 2 رکعت وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، 2 منٹ میں 2 رکعت نماز ختم۔ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ نماز مشکل ہے پر صبر کیا ہے؟ آسان ہے، کیونکہ ہمیں آج تک صلاح کی سمجھ نہ لگی، یہ صلاۃ ہے کیا؟ جہاں جہاں قرآن میں لفظ صلاۃ ہے وہاں وہاں لفظ زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے قیام الصلاۃ، ایک ہے زکوٰۃ، the system of economic۔ یہ 2 چیزیں ایک معاشرے میں ہونی چاہیے۔ یہ صلاۃ کے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا علی یہ ایک اقیم الصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز پڑھنا تو آسان ہے، فرمایا صلاۃ سے مراد انا علی بن ابی طالب، نماز سے مراد علی کی ولایت ہے۔ فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نظام ولایت کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ اور اشارہ دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں مل جاؤ۔ خدا یہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔